لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده على نعمه ونستعينه على طاعته ونؤمن به حقا ونتوكل عليه صدقا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة جعل الإخلاص تعويلها وزمنا في القلوب موصولها وأنار في الفكر معقولها الممتنع عن الأبصار رؤيته ومن الألسنة صفته ومن الأوهام كيفيته. ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على أشرف الخلق سيد المرسلين بالقاسم المصطفى محمد وعلى الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد. فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. صلوات محمد وآل محمد. اس مجلس کی قبولیت امام زمانہ کی خوشنودی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھیں. جو موضوع مجھے دیا گیا ہے اس مجلس کے لیے وہ ہے امام سجاد علیہ السلام مظہر شجاعت الہی. تمام حضرات اہل علم یہاں پر ہیں. ظاہر سی بات ہے کوئی چیز آپ کے لیے نئی نہیں ہے، بغرض ثواب حاصل ہوا ہوں. آپ حضرات کے علم میں ہے کہ جتنے اسماء ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب توفیقی ہیں. اکثر علماء کا یہی نظریہ ہے. اس کی ایک مثال دیتے ہیں. مثلاً اللہ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے. ہم اس وجہ سے یا سمیع کہتے ہیں یا بصیر کہتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے، یہ صفات حدیث میں آئی ہیں. جو صفات حدیث میں نہیں آئی ہیں ان کی نسبت ہم اللہ کی طرف نہیں دے سکتے ہیں. مثال کے طور پر یا ذائق نہیں کہہ سکتے ہیں اللہ کو. لامس لمس کرنے والا یعنی حواس خمسہ میں سمیع آیا، ہم سمیع کہہ سکتے ہیں. بصیر کہہ سکتے ہیں اللہ کو، سمیع ہے بصیر ہے، لیکن ذائق نہیں کہہ سکتے ہیں، لامس نہیں کہہ سکتے ہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ احادیث میں نہیں آیا، قرآن میں نہیں آیا. توقیفی ہیں. پروردگار کے اسماء اور اس کی صفات سب کے سب توفیقی ہیں. اکثر فقہا کا اور علماء کا یہی نظریہ ہے. اب آتے ہیں شجاعت کی طرف. کیا اللہ کے اسماء حسنہ میں سے شجاع بھی کوئی اسم ہے یا اس کے صفات میں سے کوئی صفت شجاع بھی ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے، میں نے عرض کیا آپ حضرات تمام اہل علم میں دعائے جوشن کبیر آپ نے بارہا پڑھی ہوگی. وہ 99 اسماء جہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ ہمیں نہیں ملا کہ شجاع اللہ کا اسم ہو، یا جو 99 اسماء آئیں اس میں یا شجاع ہو یا صبورو ہے، صبر کرنے والا، مگر شجاع نہیں ہے. تو جب ایک صفت شرعی اعتبار سے ثابت ہی نہیں تو اس کا مظہر کیسے؟
یہ سوال اٹھتا ہے. مظہر یعنی صفت جہاں پر ظاہر ہو جائے. مثلا پروردگار علیم ہے، یہ صفت جہاں سے ظاہر ہو جائے اسے کہیں مظہر. وہ رحمان الرحیم ہے، یہ رحمانیت اور رحیمیت جس ذات سے ظاہر ہو اسے مظہر کہیں گے. تب یہاں کے اوپر تھوڑا توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ حقیقت شجاعت کیا ہے. اگر ہم سمجھ جائیں کہ حقیقت شجاعت کیا ہے تو خود بخود یہ مسئلہ حل ہو جائے گا کہ سید سجاد علیہ السلام مظہر شجاعت الہی ہیں یا نہیں ہیں. کیوں حقیقت شجاعت کیا ہے؟ مولائے متقیان غالب علی کل غالب حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کلمات قصار نہج البلاغہ فرماتے ہیں الصبر شجاعت. الصبر دیکھیں صبور ہے اللہ کے اسماء میں سے. الصبر شجاعت، حقیقت صبر کیا ہے؟ شجاعت ہے. یعنی شجاعت کا دوسرا نام صبر ہے. مشہور معروف واقعہ ہے کہ اپنے زمانے کے پہلوان سے، سب سے بڑے شجاع اور بہادر شخص سے ملاقات ہوتی جناب لقمان حکیم کی. تو انہیں پوچھا یہ بھائی بتاؤ شجاعت کسے کہتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں اپنی انگلی آپ کے منہ میں رکھ رہا ہوں، آپ اپنی انگلی میرے منہ میں رکھے، دونوں کاٹتے ہیں. رکھ دیا انہوں نے بھی کاٹا، اس نے بھی کاٹا. کچھ دیر کے بعد جناب لقمان کے منہ سے چیخ نکل گئی. درد ہوا، ظاہر اس نے جب کاٹا تو درد ہوا، تو اس نے اپنے انگلی چھوڑ دی. اور کیا کہتا ہے مخاطب ہو کر جناب لقمان سے؟ اگر کچھ دیر آپ نہ چیختے، صبر نہ کرتے تو میں چیخ دیتا. تکلیف آپ کو بھی ہو رہی تھی، ہمیں بھی ہو رہی تھی. ایسی بات نہیں کہ آپ ہماری انگلی دانتوں سے کاٹ رہے تھے تو ہمیں درد نہیں ہو رہا تھا. درد ہمیں بھی ہو رہا تھا، درد آپ کو بھی ہو رہا تھا. فرق یہ کہ ہم نے تھوڑا صبر کر لیا، آپ صبر نہ کر پائے. حقیقت شجاعت یہی ہے میرے عزیزو، جو صبر کرے وہی شجاع ہے. اصل مشکل یہ ہوئی مسلمانوں کے لیے کہ انہوں نے شجاعت کو مفرد سمجھ رکھا، بسیط سمجھ رکھا ہے. شجاعت مفرد نہیں ہے، بسیط نہیں ہے، کئی شے کے مجموعے کا نام شجاعت ہے، مرکب ہے، بسیط نہیں ہے. شجاعت مفرد نہیں ہے، چونکہ سمجھ رکھا ہے اسی وجہ سے دھوکہ کھا گئے. اب قرآن مجید کی آیت سورہ کی مشہور معروف آیت مجیدہ ہے یہ، جس میں ارشاد ہو رہا ہے، آیت سورہ انفال آیت نمبر 65، یا ایھا النبی، اے میرے نبی، حرض المؤمنین علی القتال، تشویق دلائے مومنوں کو قتال پر، جنگ پر، جہاد پر. اگر 20 ہوئے 20 مگر قید کے ساتھ، وہ کیا ہے؟ صابرون. اگر 20 صابر ہوئے تو 200 پر غالب ہوں گے، یعنی 10 گنا. یہ قرآن نے کہا 10 گنا غالب. اگر 20 ہوئے تو 200 پر غالب ہو جائیں گے. اور اگر 100 ہوئے تو یہ کس کے اوپر غالب آ جائیں گے؟ الفن، 1000 پر. اب یہ 10 گنا یہ تعداد کے اعتبار سے نہیں ہے کہ ادھر 1 اور ادھر 10، ادھر 20 ادھر 200 نہیں. یہ تعداد کے اعتبار سے نہیں ہے. آج کی جنگ تعداد سے نہیں لڑی جا رہی ہے، تعداد سے نہیں لڑی جا رہی ہے، یہ قوت کے اعتبار سے. پر قرآن نے کہا کہ 10 گنا زیادہ پر تم غالب آؤ. اگر 20 ہو تو 200 پر، 100 ہو تو 1000 پر. اگر تم صابر ہو، ایک یہ ہے. دوسری قید کیا ہے؟ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، کیونکہ یہ ایسی قوم ہے جس کے پاس سمجھ نہیں ہے. یعنی تم 10 گنا لوگوں پر غالب آؤ گے، اپنے دشمنوں پر غالب آؤ گے. کیوں؟ اس وجہ سے تم صابر ہو. اور تو تمہارا دشمن ہے، اس کے پاس سمجھ نہیں ہے. آج اگر ہم حالات حاضرہ کے اوپر نظر کرتے ہیں تو معاملہ بالکل برعکس ہے. کون کس کے اوپر غالب آ رہا ہے؟ مسلمان مغلوب ہے یا غالب ہے؟ ہر محاذ پر تو تقریباً انہیں شکست مل رہی ہے. تو دو ہی باتیں ہیں میرے عزیزو، یا تو یہ صابر نہیں ہے مسلمان،
یا دشمن ہمارا سمجھدار ہو گیا ہے؟ وہ قرآن نے یہی کہا کہ ان کے پاس سمجھ نہیں ہے. یا تو ہم یہ مانیں کہ ہمارا دشمن فقیہ ہو گیا ہے، سمجھدار ہو گیا ہے، یا ہم یہ مانیں کہ صابر نہیں ہے. یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ دشمن سمجھدار ہو گیا ہے. دشمن تو وہی ہے جس کا کردار بھی وہی ہے. بات یہ ہے کہ مسلمان صابر نہیں ہیں. الصبر شجاعت، حقیقت صبر شجاعت ہے. جو نمونہ، جو آئیڈیل شجاعت کا مسلمانوں کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے وہی غلط ہے، تو ان کو فتح کہاں سے ملے گی؟ وہ نمونہ ہی غلط ہے. میں عرض کروں گا کون سا نمونہ ہے. صبر نہیں ہے ان کے پاس. اگر صبر ہوتا تو یقیناً صبر یعنی شجاعت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے شجاعت؟ اس وجہ سے کہ جو ذات مظہر شجاعت الہی ہو یا مظہر صبر الہی ہو اس کو تو چھوڑ دیا اور دوسروں کو اپنا آئیڈیل بنا لیا. اسی وجہ سے ذلت ہے. اور جن لوگوں نے ایسی ذات کو اپنا آئیڈیل بنایا جو واقعاً مظہر ہے صبر الہی کے، شجاعت الہی کے. شجاعت الہی سے مراد یعنی وہ شجاعت جسے پروردگار پسند کر رہا ہے، یا دوسرے لفظوں میں وہ شجاعت جو خدا کی نظروں میں شجاعت ہے، وہ ہے شجاعت الہی. اس شجاعت الہی کا مظہر کون ہے؟ یعنی کہاں سے ہمیں شجاعت ملے گی؟ میں نے عرض کیا کہ شجاعت مرکب ہے، مفرد نہیں ہے، بسیط نہیں ہے. غلطی یہی ہوئی کہ شجاعت کو مفرد سمجھ رکھا ہے مسلمانوں نے. اسی غلطی کا خمیازہ پورے عالم اسلام کو آج بھی بھگتنا پڑ رہا ہے. امام زین العابدین علیہ السلام یقیناً مظہر ہے آپ کی ذات شجاعت الہی کا، صبر الہی کا. سب سے پہلے ظہور ہوا کہاں سے؟ یہ شجاعت الہی کا، یہ صبر الہی کا کہاں پہ ظہور ہوا؟ وقت نہیں میرے عزیزو، آپ تمام حضرات اہل علم، تاریخ پر آپ کی نظر ہے. جتنی مشکلات، شجاعت یعنی صبر، جتنی مشکلات چوتھے امام علیہ السلام پر پڑی ہیں، اگر اتنی مشکلات اور مصائب کسی اور شخص کے اوپر پڑتی تو یا وہ مر جاتا یا اس کا دماغی توازن خراب ہو جاتا. لیکن نہیں، آپ نے صبر سے مقابلہ کیا. اس وجہ سے امام الصابرین. سب سے بڑی شجاعت کیا ہے؟ حدیثیں بہت سے ہیں. ایک حدیث ہے اشجع الناس من غلب علی ہواہ، سب سے زیادہ شجاع وہ ہے جو اپنے خواہشات پر غلبہ حاصل کر لے. یعنی میدان میں لڑنے والا نہیں شجاع ہے، جو اپنے آپ سے لڑے اور فاتح بن جائے. میدان میں لڑنے والوں کو لوگوں نے شجاعت کا سرٹیفکیٹ دے دیا، مگر اسے نہیں دیکھا جس نے اپنے نفس کو ہرا دیا. اشجع الناس، شجاع ترین انسان وہی من غلب علی الہوا. ایک حدیث میں کہ سب سے زیادہ شجاع انسان وہ ہے جو ظالم اور جابر بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کا اعلان کرے. یعنی خواہشات کے اوپر غلبہ اور ظالم اور جابر حکمراں کے سامنے اعلان حق، یہ ہے علامت شجاع ترین انسان کی. دونوں علامتیں اس امام میں جسے دنیا بیمار سمجھتی ہے یا بیمار کہتی ہے کس طریقے سے جمع ہوئی؟ اس امام میں تو کہتا قیدی تھا، بیمار تھا، بظاہر تو قیدی تھا، بظاہر تو بیمار تھا، مگر ایسا قیدی تھا کہ جس نے باطل کے ہاتھوں میں زنجیریں پہنا دی ہیں. ایسا بیمار تھا جو وہ بیماروں کا مسیحا تھا. حقیقت میں یہ عام بیمار نہیں تھا، عام قیدی نہیں تھا. اب آؤں میں اصل موضوع کی طرف. کہاں سے ظہور ہوا اس شجاعت الہی کا؟ بہت سے موقع ہیں. یزید کا دربار ہے، آپ کے علم میں ہے کہ دربار میں عام شخص کی انٹری نہیں ہو سکتی. عام شخص تو آ ہی نہیں سکتا دربار میں. دربار میں ہمیشہ خواص آتے ہیں، وزیر، منسٹر،
قبیلے کے سردار، بڑے بڑے آدمی، سفیر، امبیسڈر، فوجی آفیسر، یہ سب دربار میں ہوتے ہیں، عوام نہیں ہوتی دربار میں۔ دربار ہے یزید کا۔ اس دربار میں کچھ قیدی بھی ہیں۔ ایک قیدی جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں اور گلے میں توق خاردار۔ یزید طاقت کے نشے پر تخت پر بیٹھا ہوا ہے۔ ایک خطیب کو حکم دیا، خطیب گیا اونچی جگہ کے اوپر منبر پر، اس نے یزید اور یزید کے خاندان والوں کی مدح و ثنا کی اور قیدی کے خاندان والوں کی مذمت کی، برائی کی، امام حسین علیہ السلام کی، مولا کائنات کی، اور درباریوں کو یہ بتایا کہ یہ قیدی، اس کا باپ ایک خارجی تھا، نعوذ باللہ من ذالک، امیر المومنین کے خلاف خروج کیا تھا، اسے قتل کر دیا گیا اور اس کے فالوورز کو، اس کے بیٹے کو، اس کی ذریت کو قید کر کے دربار میں لایا گیا۔ خطیب یہ گفتگو کر رہا تھا، جب اس نے برائی شروع کرنا کی مولا کائنات کی، ابھی تک جو خاموش تھا۔ اب دیکھیں ہم پیغمبر نے کیا فرمایا، سب سے بڑی شجاعت یہ ہے کہ انسان ظالم اور جابر بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کا اعلان کرے، اس سے بڑی کوئی شجاعت نہیں ہے۔ دربار دشمن کا، اور دشمن تخت کے اوپر بیٹھا ہوا، ساری طاقت دشمن کے پاس۔ روایات میں آئے اس خطبے کو بہت سے لوگوں نے نقل کیا، شیعوں نے بھی، سنیوں نے بھی۔ فصاح علی بن الحسین، صحا کہتے ہیں چیخ مار کر بولنا، بآواز بلند بولنا۔ ایھا الخاطب، چیخ مار کر بولے، اے خاطب، اے خطیب۔ اب آپ تھوڑا سا غور کریں میرے عزیزو، میں یہاں پر مجلس پڑھ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، اگر کوئی بھی کونے سے کہیں سے بھی چیخ کر ہم سے مخاطب ہو کر کچھ کہے تو ابھی تک ساری نظریں ہماری طرف ہیں، سب کی نظریں اس چیخنے والے کی طرف خود بخود اٹھ جائیں گی، فطرت ہے۔ فصاح علی بن الحسین، امام چوتھے امام چیخے، اور جب چیخے تو سب کی نظریں امام کی طرف ہو گئیں۔ کیا دیکھا ہے قیدی، وہ چیخ مار کر کہہ رہا، کیا کہہ رہا ہے، ویلک ایھا الخاطب، جہنم ہے تیرے لیے، اے خطیب، اشتریت بمرضات المخلوق بسخط الخالق، تو نے مخلوق کی مرضی حاصل کرنے کے لیے خالق کی رضا کو، تم نے مخلوق کی مرضی حاصل کرنے کے لیے خالق کی ناراضگی کو خرید لیا، جہنم تیرا ٹھکانہ ہے۔ یہ کون ہے جو دربار میں اتنی شجاعت کا مظاہرہ کر رہا ہے، جرأت کا؟ کسی کی ہمت نہیں یزید کو ٹوکنے کی، مگر اس طریقے سے کہہ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا فرمایا، اذن لا یا یزید، اے یزید مجھے بھی اجازت دے۔ آپ حضرات کے علم ہے کہ عرب لوگوں کے یہاں تین چیزیں ہوتی ہیں، نام، کنیت اور لقب۔ کنیت احترام کے لیے ہے، لقب بھی احترام کے لیے ہے، لیکن اگر احترام نہ کرنا ہو تو نام لے کے خطاب کیا جاتا ہے۔ بھرا دربار ہے، دنیا جسے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین کہہ رہی ہے، اسے امام نام لے کر پکار رہے ہیں، اور نام لے کر پکارنا خود اس بات کی دلیل ہے، یزید دنیا تجھے لاکھ امیر المؤمنین و خلیفۃ المسلمین کہے، مگر میری نظروں میں تو جگر خورا کا فرزند ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اذن لی، مجھے اجازت دے، حتی اسد حاضی الاعواد، تاکہ میں بھی چڑھ جاؤں اس منبر پر، اس لکڑیوں کے ڈھانچے پر، وَأَتَكَلَّمَ بِكَلِمَاتٍ للہ فیہن رضا ولہؤلاء الجلسہ اجر و ثواب، میں بھی اس جگہ چلا جاؤں اور ایسی گفتگو کروں کہ جس گفتگو سے اللہ راضی ہو جائے اور جو دربار میں بیٹھے انہیں اجر و ثواب مل جائے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ سیرت امام سجاد علیہ السلام کیا ہے، اس سیرت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ دشمن کا دربار ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اجازت دو ہم اس منبر پر جائیں، ایسی باتیں کریں کہ اللہ راضی ہو جائے، ان بیٹھنے والوں کو، ان جلسہ کو اجر و ثواب ملے۔ وہ جلسہ عام آدمی نہیں ہے، دربار میں خواص میں سے کوئی وزیر ہے، کوئی سردار ہے، کوئی تاجر ہے، کوئی سفیر ہے، سب خواص میں سے ہیں، اور ہمیشہ دربار میں درہم و دینار کی باتیں ہوئی ہیں۔ وہ خود ہی حیرت میں پڑے ہوئے ہیں کہ درہم و دینار کے بجائے یہ اجر و ثواب کی باتیں کرنے والا کون آ گیا، اور جیسے اجر و ثواب کی باتیں کی ویسے ہی لوگ
چوتھے امام کی طرف ہو گئے، کیسے غیروں کو اپنا بنایا جاتا ہے، غیروں کو کیسے اپنا بنایا جاتا ہے، گالیاں دے کر نہیں، برا بھرا کہہ کر نہیں۔ انسان کی فطرت یہی ہے، چاہے آپ اولی کہیں یا ثانوی کہیں، اس سے بحث نہیں ہے، جب تک اسے کچھ ملے گا نہیں وہ قدم آگے نہیں بڑھائے گا۔ جو پہلی جو بیعت قبا ہوئی تھی یہی تو کہا تھا مدینے والوں نے، ہمیں کیا ملے گا، ہم مسلمان ہو جائیں گے، کلمہ پڑھیں، ہمیں کیا ملے گا؟ پیغمبر نے کہا آخرت میں جنت ملے گی، دنیا میں تمہیں عزت و مرتبہ اور تمام چیزیں ملیں گی۔ تو جب تک کچھ ملے نہیں اس وقت تک انسان کسی کو سپورٹ نہیں کرتا۔ چوتھے امام علیہ السلام نے کہہ دیا ایسی گفتگو کروں جس گفتگو کے ذریعے سے اللہ راضی ہو جائے، انہیں اجر و ثواب مل جائے۔ درباری بھی حیران و پریشان ہے، کون ہے اس دربار میں اجر و ثواب دینے والا، کیسے ہی اجر و ثواب ہمیں ملے گا؟ یعنی جب تک ہم دوسروں کو کچھ نہیں دیں گے اس وقت تک وہ ہماری بات نہیں سنیں گے۔ یہ چوتھے امام، جب تک ہم کچھ نہ دیں، اجر و ثواب کی بات ہوئی۔ اب یزید کا بیٹا اور درباری سب چوتھے امام کے حامی ہو گئے، یہاں تک کہ یزید مجبور ہو گیا۔ خود آپ نے سنے ہیں، مجھ سے بہتر علماء و فضلاء اور خطیبوں سے دو چار باتوں کی طرف اشارہ کرنا۔ مجبور ہو گیا، اس نے اجازت دی، چوتھے امام منبر کے اوپر آئے، آنے کے بعد بہترین خطبہ آپ نے پڑھا جس میں پروردگار کی حمد و ثنا کی گئی، توحید کی حقیقت کو، اس کے فلسفے کو بیان کیا، اور اس کے بعد کہا ایھا الناس، اے انسانوں، اعطینا، مجھے عطا کیا گیا، ستن وفضلنا بالسبع، 6 چیزیں ہمیں دی گئی ہیں اور 7 فضیلتوں سے ہمیں نوازا گیا ہے۔ اعطینا یہ عین کے ساتھ آیا ہے، اعطا یعطی، اہل علم تشریف فرما، مجھ سے بہتر لغت پر آپ کی نظریں، ایک الف سے آیا عطا، ایک عین سے آیا اعطا یعطی، اعطاءً۔ عطا اور اعطا میں فرق ہے، کچھ علماء نے فرق بیان کیا ہے، جہاں پر دے کے واپس لینے کا امکان ہو وہاں عطا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، دے دیا بعد میں واپس لے لیں گے، لیکن جہاں دے کر واپس لینے کی گنجائش نہ ہو وہاں پر لفظ عطا استعمال کیا جاتا ہے۔ وہی صیغہ استعمال، اعطینا ستہ، مجھے 6 چیزیں عطا کی گئی ہیں، عطا کی گئی ہیں۔ معطی کون ہے؟ کون معطی؟ عطا کرنے والا کون ہے؟ ظاہر سی بات ہے عام لوگوں کا مجمع نہیں ہے، دربار میں پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، خواص ہیں وہاں پر، جاہل نہیں بیٹھا ہوا ہے۔ اعطینا ستہ، 6 چیزیں مجھے عطا کی گئی۔ معطی کون ہے؟ معطا کیا ہے؟ کیا چیز عطا کی گئی ہے؟ گویا میں تو یہی سمجھ رہا ہوں جیسے ہی چوتھے امام نے فرمایا اعطینا ستہ، مجھے 6 چیزیں عطا کی گئی ہیں، تو پڑھے لکھے کے ذہنوں میں یہ آیت آ گئی ہوگی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر۔ عطا کرنے والا پروردگار ہے، اس نے عطا کیا۔ اعطینا ستہ، 6 چیزیں عطا کی گئی۔ اعطینا العلم والحلم والسماحۃ والفصاحۃ والشجاعۃ والمحبۃ فی قلوب المؤمنین۔ ہمیں علم دیا گیا، ہمیں حلم دیا گیا، ہمیں سماحت، ہمیں فصاحت، ہمیں شجاعت اور ہماری محبت مومنوں کے دلوں میں، 6 چیزیں ہمیں عطا کی گئیں۔ اب یہیں پر کچھ لمحے کے لیے آپ کو روک رہا ہوں۔ شجاعت مرکب ہے، کئی چیزوں سے مل کر شجاعت وجود میں آئی ہے، مفرد نہیں ہے شجاعت۔ علم دیا گیا مجھے، حلم دیا گیا، یعنی شجاعت سے پہلے 4 صفات کا امام نے ذکر کیا، علم کا، حلم کا، سماحت کا، فصاحت کا، اور اس کے بعد شجاعت۔ یعنی شجاعت کب وجود میں آئے گی؟ شجاعت سے پہلے علم بھی ہو، حلم بھی ہو، سماحت بھی ہو، فصاحت بھی ہو۔ جب چاروں چیزیں کسی ذات میں جمع ہوں گی تو اسے شجاع کہا جائے گا، اور جو شجاع ہوگا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مومنین اس سے محبت کریں گے۔ یہ کوئی دعویٰ ایسا نہیں بلا دلیل۔ سورہ بقرہ کی آیتیں آپ کے سامنے ہیں کہ جب بنی اسرائیل کے ایک گروہ نے اپنے زمانے کے نبی سے درخواست کی، ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، ایک بادشاہ مقرر کر دیں، ہم اللہ کی راہ میں قتال کریں، ایک بادشاہ مقرر کر دیں۔ کہا کہ بنا دیں گے، تم مانو گے نہیں، کہا ضرور مانیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ اور جب نبی نے کہا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کیا، انا یکون لہ الملک علینا،
اسے وہ حکومت کا حق ہم پر کہاں سے آ گیا؟ اس کے پاس دولت تو نہیں ہے۔ اس کے جواب میں کیا کہا؟ زادہ بسطۃ فی العلم والجسم، زادہ بسطۃ فی العلم والجسم، پروردگار نے اضافہ کر دیا ہے، اس کے علم میں بھی اضافہ کیا ہے، جسم میں بھی، یعنی علم بھی عطا کیا، شجاعت بھی عطا کی ہے۔ یعنی شجاعت الگ نہیں ہے علم سے، علم کے بعد شجاعت ہے۔ یہی ہے آج جو مشکل ہے عالم اسلام کے میرے عزیزو، یہی ہے کہ شجاعت کو مفرد سمجھ لیا، الگ سمجھ رہے ہیں تمام، نہیں، علم کے ساتھ شجاعت مرکب ہے۔ اگر کوئی شجاع ہے مگر وہ عفیف نہیں ہے، پاک دامن نہیں ہے، تو دنیا اسے شجاع کہے گی مگر خدا کی نظروں میں وہ شجاع نہیں ہے۔ اگر کوئی بہادری کا مظاہرہ کر رہا ہے میدان جنگ میں لیکن وہ عادل نہیں ہے، دنیا اسے شجاع کہے گی مگر خدا کی نظروں میں وہ شجاع نہیں ہے۔ اگر کوئی میدان جہاد میں، میدان جنگ میں بڑھ بڑھ کر حملہ کر رہا ہے مگر بخیل ہے، کنجوس ہے، دنیا ہو سکتا ہے اسے شجاع کہے مگر اللہ کی نظروں میں وہ شجاع نہیں ہوگا۔ شجاع وہ ہوگا جس کے اندر یہ تمام صفاتیں پائی جائیں، عفت بھی جمع ہو جائے، عدل بھی جمع ہو جائے، سخاوت بھی جمع ہو جائے، وہ شجاع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس ایسے آئیڈیل، ایسے نمونے ہیں کہ جب میدان میں آتے ہیں شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں لا فتح الا علی، اور جب اسی میدان میں دشمن تلوار مانگ لیتا ہے تو سخاوت کا بھی مظاہرہ ہوتا ہے۔ یہ تمام چیزیں، تمام اچھی صفات جس ذات میں جمع، وہی شجاع ہے۔ مسلمانوں سے غلطی کیا ہوئی کہ الگ کر دیا، شجاعت کو الگ دیکھا، ان صفات کو الگ دیکھا، یہی سب سے بڑی مشکل ہے۔ آج کل کے زمانے میں دیکھیے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آج کل تاریخی واقعات سوشل میڈیا پر کس طریقے سے بیان کیے جاتے ہیں، پیش کیے جا رہے ہیں، ڈرامہ بنایا جا رہا ہے یا کہانی کی شکل میں یا فلم کی شکل میں تاریخی واقعات کو ہیرو کے طور پر کسے پیش کیا جا رہا ہے کہ اسلام کا ہیرو، شجاع، دلیر کون ہے آج؟ جناب خالد بن ولید، جن کی تلوار کو سیف اللہ کا لقب دیا گیا۔ ان کی جنگیں ہیں، کوئی اس میں کوئی شک نہیں ہے، جنگیں کی، یرموک کو فتح کیا انہوں نے، جنگ یرموک کے شریک ہوئے، اور بھی جنگوں میں شریک ہوئے۔ نہیں، افسوس یہ میرے عزیزوں، مؤرخین نے بہت ہی تعصب سے کام لیا ہے، بہت ہی زیادہ تعصب سے کام لیا، بے انتہا، اور بھی لوگوں سے کوتاہی ہوئی ہے، ہم لوگوں سے بھی کوتاہی ہوئی ہے کہ جتنے ایک تو تاریخ میں واقعات ہی نہیں آئے، اور جتنے واقعات آ گئے ہیں انہیں بھی ہم عوام تک نہیں پہنچا پا رہے ہیں، انہیں نہیں پہنچا پا رہے ہم صحیح طریقے سے عوام تک۔ میں مثال دوں، کیا واقعات ہوئے اس کی طرف نہیں جانا ہے ہمیں۔ مولا کائنات کو سپہ سالار کی پیشن گوئی، پیشنہاد دی خلفاء نے، جب ایران کے اوپر یا دوسرے محاذ کے اوپر مسلمانوں کی لشکر کشی ہوئی کہ آپ جائیے جرنل بن کر فوج کے، امام علی نے منع کر دیا، منع کر دیا امام علی نے۔ اچھا، اس سے پہلے جب شام کے اوپر چڑھائی کا ہوا تھا تو امام علی سے مشورہ کیا، کہا ضرور لشکر بھیجو، فتح ملے گی۔ اس وجہ سے فتح نہیں ملے گی کہ تمہارے لشکر کا سردار جو ہے وہ شجاع ہوگا، بہادر ہوگا، بڑی دلیری سے لڑے گا۔ امام علی نے مختصر سا جواب دیا، آپ نے فرمایا فتح ملے گی، کوئی بھی جائے، کیونکہ پیغمبر نے بشارت دی ہے، پیغمبر نے خوشخبری دی فتح ملے گی، وہاں پر جانے کے لیے بھیج دیا۔ لیکن ایران کے اوپر حملے کی نوبت آئی یا دوسری جگہ منع کر دیا، نہیں میں نہیں جاؤں گا۔ لیکن کیا اپنے چاہنے والوں کو بھی آپ نے منع کیا؟ کیا حکومت سے بالکل آپ کنارے ہو گئے؟ بڑا سخت امتحان، مظلوم، واقعی امام علی علیہ السلام کی شخصیت مظلوم ہے، پورے خاندان کی مظلومیت کا خاندان ہے، ہر طرف سے ظلم ہوا ہے، منع کر دیا مولا کائنات۔ لیکن جو فالوورز تھے مولا کائنات کے، جنہیں ہم شیعہ کہتے ہیں، کیا انہیں بھی منع کر دیا؟ بیت المقدس فتح ہوا، کیا اس کی فتح میں جناب ابو ذر شریک نہیں ہوئے؟ تاریخ اٹھا کر دیکھیں۔ یہ جنگ یرموک جس کی فتح کا سہرا خالد بن ولید کے سر کے اوپر باندھا جا رہا ہے، یہ فتح کیسے میسر ہوئی؟ کیا مالک اشتر کا کردار یہاں کے اوپر، جس طریقے سے انہوں نے اس میں جہاد کیا، جس طریقے سے
جنگ یرموک کی فتح میں وہ شریک ہوئے. آیا تاریخوں میں، اٹھا کے دیکھیں تاریخ دمشق وغیرہ میں آیا ہے، حقیقت کا اعتراف کیا گیا. تو کیا ہم یہ تصور کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں کہ جناب مالک اشتر بغیر امام علی علیہ السلام کی مرضی کے چلے گئے ہوں گے؟ ابو ذر بغیر امام علی علیہ السلام کی مرضی کے شریک ہو گئے ہوں گے؟ جناب سلمان نے فارسی یا محمدی بغیر امام علیہ السلام کے مشورے کے امیر بن گئے ہوں گے، گورنر بن گئے ہوں گے؟ نہیں. خود عہدہ قبول نہیں کیا، اپنوں کو روکا نہیں. امام علیہ السلام کی واقعی شخصیت مظلوم. اسلام تو پھیلتا، پوری دنیا میں پھیلتا. کاش اگر یہ حق صاحب حق تک پہنچ جاتا تو اسلام اس طریقے سے پھیلتا کہ آج کا مسلمان واقعی مسلمان ہوتا. ایک جگہ گفتگو ہو رہی تھی، اہل علم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو کسی نے کہا بھائی فلاں نے ایران کے اوپر حملہ کیا، اگر وہ حملہ نہ کرتا تو ہم لوگ مسلمان نہ ہوتے. تو دوسرے ایرانی نے جواب دیا نہیں، مسلمان تو ہوتے، اس نے کچا پھل توڑ دیا، اس وقت تک ہم تیار ہو جاتے. اس طرح کی باتیں کی گئی میرے عزیزوں. اسلام تو پھیل کر رہتا، اور ایک دن آئے گا انشاءاللہ پوری دنیا میں اسلام پھیلے گا، کوئی اسے روک نہیں سکتا ہے، اسلام تو پھیلے گا. لیکن بہرحال امام علی نے قبول نہیں کیا اور اپنوں کو اجازت بھی دے دی. کیوں؟ کس وجہ سے؟ اگر قبول کر لیتے خود امام علی، اگر یہ عہدے قبول کر لیتے امام علی، تو ان کی حقانیت اور مشروعیت پر مہر لگ جاتی. آنے والی نسلیں کہتی جب انہوں نے مان لیا تو اس کا مطلب حق تھا، تبھی تو مان لیا اپنا امیر. نہیں مانا تاکہ آنے والی نسلیں سمجھ جائیں کہ حق کس کے ساتھ ہے. اپنوں کو اجازت دے دی جہاد میں. اس وجہ سے مسئلہ شخصی نہیں تھا، مسئلہ اسلام کا تھا. یہی شخصی مسئلہ نہیں تھا، اسلام کا مسئلہ تھا. اسی وجہ سے مولا کائنات کہتے ہیں جب تک اسلام پہ مجھ پر ظلم ہو رہا ہے، علی اس ظلم کو برداشت کرے گا، اسلام کی مدد کرتا رہے گا. بہرحال سہرا باندھ دیا گیا. خالد بن ولید بہت بڑے شجاع، بہت بڑے سورما، حتیٰ کہ کچھ انگریزوں نے بھی جو کتاب لکھی ہے جناب خالد بن ولید پر، انہیں بھی بہت بڑا سورما، جنگی چالیں جو چلی جاتی اس کا ماہر. اس جنگ یرموک میں ابو سفیان کا کیا کردار ہے اس کا بھی ذکر ہے، اس کی بیوی کا کیا کردار ہے اس کا بھی ذکر ہے، وغیرہ وغیرہ سب کیا گیا. لیکن جو علی کے چاہنے والے ہیں ان کا کوئی ذکر نہیں ہے. تھوڑا بہت جو کیا وہ بھی نہیں پہچان سکتے. تو جسے دنیا شجاع مان رہی ہے اس کا حشر کیا ہوا؟ تو توجہ چاہ رہا ہوں. جسے دنیا شجاع مان رہی اس کا حشر کیا ہوا؟ 4 سال زندگی کے آخری زندگی، 4 سال جو خالد بن ولید کی گزری، کس حالت میں گزری؟ خلیفہ دوم نے عزل کر دیا، عہدے سے نکال دیا. ایک خلاف شریعت ان سے کام ہو گیا تھا. ابو عبیدہ جو سپہ سالار ان کی جگہ بنے تھے، امیر بنے تھے، انہیں حکم دیا. اس طریقے سے کہا جاتا ہے جناب بلال کو بھیجا تھا خط دے کر، اس طریقے سے ہمارے حکم کا اجرا کرنا کہ پگڑی اگر وہ اعتراف کرنا پگڑی ان کی اتار دینا، گھٹنوں کو بل بٹھانا، ان کے گلے پہ پگڑی ڈال دینا. فوج کے سامنے، سرداروں کے سامنے. اس سے بڑھ کر ذلت تو کچھ نہیں ہو سکتی تھی. ایک طرح تو پوری فوج کے سردار تھے، دوسری طرف یہ کیوں؟ اب دیکھیں ایسے شخص کو آئیڈیل اور نمونہ بنا رہے ہیں مسلمان. شجاع کسے کہہ رہے؟ خالد بن ولید کو. اسے کسی شیعہ نے سزا نہیں دی ہے، خلیفہ دوم نے سزا دی ہے، عہدے سے معزول کر دیا. عہدے سے معزول کرنے کے ساتھ ساتھ یہ 4 سال تک زندہ رہے، اس کے بعد وہ مر گئے. بڑی مشکلات میں ان کے آخری دور گزرے، اسے بحث نہیں. یہ شجاع شخص شجاع تھا. لوگ کہتے ہیں ان کی تلوار سیف اللہ ہے. اب یہ بھی ایک تحقیق ہے، سیف اللہ کس نے لقب دیا؟ آنے والی نسلوں نے دیا یا خود پیغمبر نے دیا؟ میں تو یہی سمجھ سکتا ہوں میرے عزیزوں کہ سیف اللہ اسی کے ہاتھ میں ہوگی جس کا ہاتھ ید اللہ ہو. ید اللہ ہے، اسی کے ہاتھ میں سیف اللہ ہوگی. اس کے علاوہ گناہگار کے ہاتھ میں اللہ کی تلوار نہیں آ سکتی. کتنے گناہگاروں کا قتل ہوا، اس سے بحث نہیں ہے. ایسی شخصیت کو آئیڈیل بنا لیا اپنا. صرف اس وجہ سے شجاعت کو تنہا دیکھا. یہ میدان جنگ کا سپاہی ہے، اس وجہ سے ہمارا ہیرو ہے. مسلمانوں اپنا آئیڈیل اسے بناؤ جو میدان جنگ کا بھی سپاہی ہو اور اس کے اندر وہ صفات بھی پائی جائیں جو صفات ایک مومن کے اندر پائی جاتی ہیں.
وہ پاک دامن بھی ہو، وہ شجاع بھی ہو، اس کے اندر علم بھی ہو، جہل نہ ہو، اور سب سے بڑی شجاعت یہ کہ وہ اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھتا ہو۔ ایسا نہیں ہو کہ ایک مرتبہ حملہ کر کے آئے دشمن پر اور اپنے سے وہ ہار جائے۔ بہرحال مرکب ہے شجاعت۔ بھرے دربار میں کہا چوتھے امام اعطینا ستہ، 6 چیزیں ہمیں عطا کی گئی ہیں۔ وفضلنا بسبع، 7 فضیلتیں ہمیں عطا کی گئی ہیں۔ منا نبی المختار، نبی مختار مجھ سے ہے۔ منا صدیق، صدیق مجھ سے ہے۔ یہ وہ صدیق ہے جسے اللہ نے صدیق بنایا ہے، امت کا بنایا ہوا نہیں۔ منا صدیق، منا تیار، منا اسد اللہ واسد الرسول، منا سیدۃ النساء العالمین، منا سبطہ ھذہ الامہ، منا المہدی۔ یہ 7 فضیلتیں ہمیں عطا کیے۔ درباریوں دیکھو میں کون ہوں، پہچانو مجھے میں کون ہوں۔ ہمارا خاندان کیسا خاندان ہے؟ نبی مختار ہم سے ہے، حیدر کرار ہم سے ہے، جعفر طیار ہم سے ہے، حمزہ جو اللہ اور رسول کا شعر ہے وہ ہم سے ہے، جنت کی عورتوں کی سردار ہماری دادی ہے، جنت کے جوانوں کے سردار ہمارے بابا حسن اور حسین ہیں، اور جو پوری دنیا میں عدل و انصاف کی حکومت قائم کرے گا مہدی ہم سے ہے۔ ہمارے آباء و اجداد تو یہ ہیں۔ اے درباریوں، ذرا اپنے بادشاہ سے پوچھ لو کہ وہ کس کا بیٹا ہے، وہ کس کا پوتا ہے، وہ کس کا نواسا ہے۔ اور اس کے بعد امام علیہ السلام نے خطبہ دیا، بڑا خطبہ ہے اور اس میں بہت سی حقیقتیں ہیں۔ شجاعت دیکھیے، ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے نا۔ یا بھائی پڑھنا اور ہے اور عمل کرنا اور ہے۔ کسی بڑے آفیسر کے سامنے انسان اگر پہنچ جاتا ہے، زبان اس کی لڑکھڑانے لگتی ہے، وہ بھی قیدی، اتنا بڑا حادثہ اس کے ساتھ ہو چکا، دشمن ظالم بھی ہے، جابر بھی ہے، اور اسی کا گھر ہے، اسی کا دربار ہے، مگر کوئی خوف نہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں۔ ایھا الناس من عرفنی فقد عرفنی، جس نے مجھے پہچانا اس نے پہچان لیا، جس نے نہیں پہچانا میں بتا رہا ہوں میں کون ہوں۔ اور اس کے بعد امام نے جو اپنا تعارف کرایا بھرے دربار میں، ایک تو مناسک حج کے ذریعے تعارف کرایا، مناسک حج کے ذریعے تعارف کرایا، دوسرا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنا تعارف کرایا، تیسرا مولائی کائنات کے ذریعے اپنا تعارف کرایا، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے ذریعے اپنا تعارف کرایا، جناب ختیجہ کے ذریعے اپنا تعارف کرایا، پھر امام حسن امام حسین علیہ السلام کے ذریعے اپنا تعارف کرایا۔ من عرفنی فقد عرفنی، اور جو نہیں پہچانتا انبات بحسبی و نسبی، میں بتا رہا ہوں میرا حسب کیا ہے۔ انا ابن مکہ، انا ابن منا، انا ابن صفا، انا ابن مروہ، میں مکے کا بیٹا ہوں، منا کا بیٹا ہوں، میں صفا کا بیٹا ہوں، میں مروہ کا بیٹا ہوں۔ انا ابن من حمل الرکن باطراف الرداء، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے اپنے دامن میں حجر اسود کو اٹھایا۔ اسی کے اوپر تھوڑی سی زحمت، کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں اس کا بیٹا ہوں؟ کتنے الزام لگے تھے امام حسین پر؟ خارجی معاذ اللہ، خروج کیا، فساد پیدا کرنا چاہ رہے ہیں۔ امام اپنا تعارف کرا رہے ہیں کہ ہمارا تعلق کس خاندان سے ہے، مصلحین سے ہے یا مفسدین میں سے ہے۔ انا ابن من حمل الرکن باطراف الرداء، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے حجر اسود کو اپنے دامن میں اٹھایا۔ واقعہ بہت ہی مشہور ہے کہ جب خانہ کعبہ کی دیواریں گر گئیں اور قریش نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی، خانہ کعبہ بنا دیا، جھگڑا سے اس بات پر ہونے لگا کون حجر اسود کو اس کی جگہ نصب کرے۔ ابھی تک جو قوم کاندھے پہ کاندھا ملا کے کام کر رہی تھی، ایک ساتھ دیواروں کو اٹھا رہی تھی، تعمیر کر رہی تھی، وہی ایک دوسرے کے خون کی پیاسی ہو گئی۔ کس وجہ سے؟ تکبر، غرور، خواہشات نفس کی پیروی، ہم میں، اسی میں نے دین کا بھی بیڑا غرق کیا ہے اور انسانیت کو بھی ہلاک کیا ہے اور کر رہا ہے۔ آج جتنے فساد ہیں سب اٹھا کر دیکھ لیں، ہر فساد کی جڑ میں ہوں، ہر فساد کی جڑ میں ہوں۔ یہ میں انسان ختم کر دے تو جھگڑا خود بخود ختم ہو جائے۔ انجمن میں جھگڑا میں، تشکلات میں جھگڑا میں، ملکوں میں جھگڑا میں، ہر جگہ میں کی وجہ سے۔
نہیں، ہر قبیلہ کہہ رہا نہیں میں نصب کروں گا، میں کروں گا، تلواریں نکل آئیں۔ ہر جگہ دو چار لوگ صلح پسند ہوتے ہیں، اگر ایسے لوگ نہ ہوں تو زمین پہ زندگی دوبھر ہو جائے۔ تو دو چار لوگوں نے کہا بھائی لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا کیسے فیصلہ ہو؟ کہا ایسا ہے، دیکھتے ہیں جو دروازے سے سب سے پہلے آ جائے اسے اپنا حکم مان لیا جائے، جو فیصلہ کرے اسے ہم قبول کر لیں گے۔ سب راضی ہو گئے۔ بہرحال نگاہیں سب کی، پورا واقعہ آپ کے سامنے ہے، نگاہیں سب کی دروازے کے اوپر، کیا دیکھا کہ آمنہ کا لال آ رہا ہے، عدل و انصاف کا پیکر آ رہا ہے، دشمن جسے امین و صادق کہتے تو وہ آ رہا ہے۔ سب خوش ہو گئے۔ کہا فیصلہ کریں۔ کہا ٹھیک ہے۔ ردا اپنی، انا ابن من حمل الرکن باطراف الردا، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے رکن یعنی حجر اسود کو اپنی چادر میں اٹھایا، اپنی ابا جو بچھا دی، حجر اسود کو ردا میں رکھا، اور کہا کہ بھئی ہر قبیلے کا سردار ایک ایک کونا پکڑ لے۔ سب نے کونے کو پکڑ لیا، حجر اسود اپنی جگہ پہنچ گیا، جھگڑا ختم ہو گیا۔ جھگڑا ہوتا کیسے ہے اور جھگڑا دور کیسے ہوتا ہے، دونوں باتیں ہمیں پتہ چل گئیں۔ کاش یہ سیرت مسلمانوں کی سمجھ میں آ جاتی، عالم انسانیت کی سمجھ میں آ جاتی، انسانوں کی سمجھ میں آ جاتی۔ جھگڑا کیسے ہوتا ہے، کیسے دور ہوتا ہے۔ جھگڑا ہوتا ہے میں کی وجہ سے، یہ میں کی وجہ سے جھگڑا ہوتا ہے۔ دور کیسے ہوتا ہے؟ پیغمبر نے کیا کیا؟ حجر اسود کو ردا میں رکھا، سرداروں سے کہا کہ ایک ایک کونا اٹھا لو، یعنی سب کو اس کا حق مل گیا۔ جھگڑا ایسے ہی دور ہوتا ہے۔ صاحب حق کو حق دے دو، جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ جب تک طاقتور دوسروں کا حق لوٹتے رہیں گے اس وقت تک دنیا میں فساد رہے گا، امن نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ آج کل یہ ٹیررسٹ بنا کون رہا ہے؟ یہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ انتہا پسند ہے، انتہا پسند کو پیدا کون کر رہا ہے؟ اسلام کا کوئی تعلق نہیں انتہا پسندی سے۔ لیکن اگر زمانہ غور کرے، طاقتور جو ہیں وہ غور کریں کہ ٹیررسٹ کو کون پیدا کر رہا ہے؟ دوسروں کی زمینیں آپ چھین رہے ہیں، دوسروں کا گھر آپ چھین رہے ہیں، دوسروں کا حق آپ چھین رہے ہیں۔ یہ جب بدلہ لینے کے لیے اسلحہ اٹھا لیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ ٹیررسٹ ہو گئے ہیں۔ پہلے لوٹا ہوا حق صاحب حق کو واپس کر دیجئے، یہ انتہا پسندی خود بخود ختم ہو جائے گی۔ پیغمبر کی یہی سیرت، سب کو حق مل جائے، مل گیا، جھگڑا ختم ہو گیا۔ امام کیا فرمایا؟ انا ابن من، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے حجر اسود کو اپنی ردا میں اٹھایا، یعنی میں اس کا بیٹا ہوں جس نے جھگڑوں کو دور کیا ہے، فساد کو ختم کیا ہے۔ میرا تعلق مصلحین میں سے ہے، مفسدین میں سے نہیں ہے۔ اس کے بعد مولا کائنات رسول اللہ کے بعد میں اس کا بیٹا، انا ابن من، میں اس کا بیٹا ہوں۔ من ضرب بین ید رسول اللہ خراتیم الخلق حتی قالوا لا الہ الا اللہ، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے عرب کے پہلوانوں کی ناک کو زمین کے اوپر رگڑ دیا ہے، یہاں تک لا الہ الا اللہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں، رگڑ دیا ہے۔ دیکھو میں کس کا بیٹا ہوں، جس نے پہلوانوں کو مارا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ جملہ امام علیہ السلام جب بحر دربار میں یہ کہہ رہے ہیں، من ضرب، جس نے پیغمبر کے سامنے اس طرح سے جہاد کیا کہ عرب کے پہلوانوں کی ناکوں کو زمین پر رگڑ دیا، تو کیا عزیز سوچ نہیں رہا ہوگا وہ پہلوان کون تھے؟ اسی کے دادا تو تھے، اسی کے تو نانا تھے، اسی کے تو بھائی تھے، اسی کے تو ماموں تھے۔ اس کے بعد مولا کائنات کے فضائل پڑھا چوتھے امام نے، یہ جو شجاعت کا مظاہرہ کیا ہے بھرے دربار میں چوتھے امام علیہ السلام نے، فضائل مولا کائنات، وہ بھی شام میں دشمنوں کے دربار میں، بہت ہی آسان ہے اپنوں کے مجمع میں ممبر سے فضائل مولا کائنات پڑھنا۔ اپنے تو خوش ہوتے ہی ہیں، اپنے نعرے تو لگاتے ہی ہیں، سبحان اللہ تو کہتے ہیں، اپنوں میں فضائل پڑھنا اور ہے، دشمن کے علاقے میں جا کر فضیلت مولا کائنات پڑھنا چوتھے امام کی سیرت ہے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ اپنوں ہی میں، ٹھیک ہے تو ثواب تو ہے اس میں، لیکن کیا امام علی کے فضائل ثواب پڑھنے کے لیے ہیں؟ صرف ثواب پڑھنے کے لیے نہیں میرے عزیزو، صرف ثواب کے لیے نہیں ہے فضائل، ثواب تو ملیں گے ہی، وہ تو آ ہی جائے گا ثواب۔ فضائل مولا کائنات اس وجہ سے ہیں تاکہ ان فضائل کو اپنانے کی کوشش کی جائے، اس راستے پہ چلنے کی کوشش کی جائے۔ شجاعت وہ بھی چوتھے امام کی، حقیقت شجاعت کیا ہے؟ صبر ہے۔
ہر طرح کا صبر کیا چوتھے امام نے، یعنی ہر طرح کی شجاعت کا مظاہرہ کیا چوتھے امام نے، ذرہ برابر اس میں شک نہیں ہے۔ اگر تاریخ انصاف کرے، تاریخ اگر انصاف کرے تو شجاعت میں چوتھے امام سے بڑھ کر، ہم ائمہ معصومون کی نہیں بتا رہے ہیں، عام لوگ، چوتھے امام سے بڑھ کر کون ہے جس نے شجاعت کا مظاہرہ ہر اعتبار سے؟ ہمیں مل جائیں گے، جیسا ابھی ہم نے خالد بن ولید کا ذکر کیا، میدان جنگ کا اسے پیسالار تھا، لیکن اپنے سے وہ ہار گیا تھا، میدان جنگ کا صرف اپنے سے وہ ہار گیا تھا، لیکن چوتھے امام یا ہمارے ائمہ علیہ السلام شجاعت تھے تو واقعاً شجاعت تھے، اس طرح کا شجاعت تھے کہ جو امتحان پروردگار نے لیا اس امتحان کو پورا کیا۔ جس طرح ہم نے ابھی آیت پڑھی ہو، اللہ نے زادہ بسطۃ فی العلم والجسم، علم اور جسم دونوں میں اضافہ کیا، یعنی طاقت اور علم دونوں عطا کیا۔ کہاں کے اوپر اس کا ثمرہ کہاں کے اوپر ظاہر ہوا، نتیجہ کہاں آیا؟ جب آگے چل کر کہا ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ تمہارا امتحان ایک نہر سے لے گا، فمن شربہ، جس نے پی لیا مجھ سے نہیں ہے۔ دے علم اور شجاعت، شجاعت یعنی صبر۔ ایک دریا آئے گی، ایک نہر آئے گی، اس دریا اس نہر سے تمہارا امتحان لیا جائے گا، جس نے پی لیا وہ مجھ سے نہیں ہے، جس نے نہیں پیا وہ مجھ سے، ہاں ایک چلو پانی پینے کی اجازت ہے۔ دیکھیے قرآن کی نظر میں شجاع کون ہے؟ جو پیاس کے امتحان میں کامیاب ہو جائے، حقیقی شجاع وہ ہے۔ آپ دیکھیں فوج، پورے واقعات آپ کے سامنے، پیاسی ہے، سامنے دریا بہہ رہا ہے، اور اللہ کے نمائندے کا حکم کیا؟ پانی نہ پینا، پیو تو ایک چلو سے زیادہ نہیں پی سکتے۔ اکثریت نے پانی پی لیا، یعنی ناکامیاب ہو گئی۔ ایک قلیل جماعت تھی، اس نے پانی کو نہیں پیا۔ کون کامیاب ہوتا ہے؟ جو واقعاً شجاع ہو، واقعاً صابر ہو، جس کی حکومت اس کے نفس پر ہو، شجاع وہ ہوتا ہے۔ جو نفس سے ہار جائے وہ شجاع نہیں ہو سکتا۔ چوتھے امام علیہ السلام پوری زندگی آپ کی شجاعت کا مرقع، مگر ایسی شجاعت جو شجاعت الہی، ہر طرح کی صفات آپ کی ذات میں جمع۔ کربلا سے پہلے کی تاریخ کچھ اور ہے میرے عزیزوں، کربلا کے بعد کی جو زندگی وہ کچھ اور ہے۔ یہ نہیں کہ صرف دربار یزید میں خطبہ دیا، انہیں اس کے علاوہ بھی جب تک ہمارے چوتھے امام زندہ رہے، جس وقت 30 سال، 34 سال، 40 سال، اختلاف ہے، 34 سال 40 سال تک جب تک زندہ رہے، کوئی دن ایسا نہیں تھا جس دن چوتھے امام شجاعت الہی کا مظاہرہ نہ کرتے ہو۔ عظمت اہل بیت، فضائل اہل بیت کا جو بیج چوتھے امام نے دربار یزید میں بویا تھا، اسے اپنے آنسوؤں کے ذریعے سے سینچا ہے، تب جا کے یہ ایک درخت کی شکل میں دنیا والوں کو ملا ہے۔ میں شیطان شام میں تو پروپگنڈا ہی پروپگنڈا تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا، ہر طرف پروپگنڈا تھا مولا کائنات کے خلاف۔ اس خطبے نے ہر طرح کے پروپگنڈے کو ختم کیا۔ سخت ہے میرے عزیزوں، بہت سب۔ میدان جہاد میں تلوار چلانا شجاع اور بہادر شخص کے لیے آسان ہے، قتل ہو جانا آسان ہے، مگر صبر کرنا، یعنی اسلحہ نہ اٹھانا، قدرت ہوتے ہوئے بھی اسلحہ نہ اٹھانا، بہت سخت ہے، بے انتہا سخت ہے۔ مگر جو اولیاء خدا ہے ان کا نظریہ تو کچھ اور ہے۔ یہ آخری بات عرض کر رہا ہوں میرے عزیزوں، نام آپ کا علی ہے، صرف نام ہی علی نہیں ہے، کردار بھی علی ہے، دونوں چیزیں۔ ایک عظیم کردار گزرا ہے تاریخ میں، انبیاء کی تاریخ میں، اس کا ذکر قرآن مجید میں ہے، صبر کے حوالے سے۔ وہ کس کا کردار ہے؟ جناب ایوب کا۔ بادشاہ تھے، ذمہ دار تھے، بڑے آدمی تھے، جو بھی کہہ لیں، معمولی شخص نہیں تھے، بہرحال شام کے رہنے والے، پیسے والے تھے، دولت تھی آپ کے پاس، حسن و جمال سے پروردگار نے نوازا تھا۔ کہا جاتا جناب یونس کی پوتی یا انہی کے خاندان سے کسی دختر سے جو بھی
وہ بھی حسن و جمال کی پیکر تھی، ان سے شادی ہوئی، سب کچھ تو جمع ہو گیا، صورت بھی ہے، دولت بھی ہے، بیوی بھی ہے، بچے بھی، سب کچھ ہیں، مگر اللہ والوں کی صفت رہتی ہے جب اللہ انہیں نعمتیں دیتا ہے تو تکبر نہیں کرتے، شکر کرتے ہیں، اور جب نعمتیں لے لیتا ہے تو صبر کرتے ہیں، آہ و فغا نہیں کرتے۔ شکر کرتے تھے، شکر کا سجدہ کرتے تھے، اللہ کی حمد و ثنا کرتے تھے۔ ابلیس اس نے جب یہ ثواب و اجر دیکھا جناب ایوب کا، کہا پروردگار یہ اجر و ثواب اس وجہ سے ہے کہ اتنی نعمتیں دے رکھی ہیں، اگر یہ نعمتیں لے لیں لَرَأَيْتَهُ كَيْفَ يَنْسَاكَ، تو دیکھے گا یہ تجھے بھول جائیں گے، کیف ینساک، بھول جائیں گے۔ آواز آئی ایوب میرا بندہ ہے، نعمتیں دوں گا تب بھی مجھے یاد رکھے گا، لے لوں گا تب بھی مجھے یاد رکھے گا، پروردگار میں آزماؤں گا، جاؤ میں نے تمہیں چھوٹ دے دی۔ پورے واقعات آپ کے سامنے آیا، پھونک ماری، غلام مر گئے، کھیتی میں آگ لگ گئی، باغ جل گئے، آ کر کسی نے بتایا کہ باغ جل گئی، گوسفند مر گئے، سب کچھ ہو گیا، مال آپ کا ضائع ہو گیا، کہا اللہ کا شکر ہے اسی نے دیا تھا اسی نے لے لیا۔ پھر اطلاع دی کہ آپ کی اولاد مر گئی، کہا اللہ کا شکر ہے اس نے لے لیا، کوئی نہیں بچا سے آخر میں بیوی، اور یہاں تک کہ وہ جسم بیمار پڑا، بہت ہی خطرناک بیماری، گاؤں والوں نے گھر سے نکال دیا، گاؤں سے نکال دیا، گاؤں کے باہر، اور وہ بیوی کی تیمارداری، اور پھر یہاں تک ایک دن وہ گوشت لے کر جب یا کچھ لے کر آئی، یا پوچھا کہاں سے لے آئی، کہا میں نے اپنے بال گروی رکھ دیے، اس کے عوض میں میں یہ کھانا لے کر آئی ہوں، مجھے آپ کی بھوک نہیں دیکھی جا رہی۔ کتنے امتحان ہوئے جناب ایوب کو، سب کچھ دیا پروردگار نے، پھر لے لیا، اولاد ان کی ختم ہو گئی، بیوی بچے ان کے مر گئے، سب کچھ چلا گیا، جسم بیمار ہو گیا، اتنی شدید بیماری سی کہ حد نہیں۔ اور اس کے بعد جملے یہ جو قوم ان کی کہتی تھی، نہ جاننے اس سے کیا گناہ ہوا ہے کہ جو اس کو اتنی سخت سزا مل رہی ہے۔ صبر کرتے رہے جناب ایوب، صبر پہ صبر کرتے رہے، کچھ نہیں کہا۔ لیکن جب یہ نوبت آئی کہ بیوی نے یہ کہا کہ میں اپنے بال گروی رکھ کے آئی ہوں، اور اس کے عوض میں یہ گوشت یا یہ کھانا لے کر آئی ہوں، یہ روٹی لے کر آئی ہوں، اب صبر نہیں ہوا۔ جناب ایوب کیا کہتے ہیں، مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، میرے اللہ تکلیف مجھے پہنچ گئی ہے، تو بے شک رحم کرنے والا ہے، بہترین رحم کرنے والا ہے، تکلیف مجھے پہنچ گئی۔ یعنی یہاں کے اوپر پہنچ کر جناب ایوب کا صبر رک جاتا ہے، پر اب اس سے صبر نہیں ہوتا۔ پروردگار نے کہا ٹھیک، تمہارا امتحان ختم، اس سے زیادہ پروردگار نے دے دیا۔ صبر ایوب مشہور ہے میرے عزیزو، اس کی مثالیں دی جاتی ہیں، مگر صبر ایوبی کی انتہا، ایک جہاں پر پہنچ کر صبر ایوبی رک جاتا ہے، جہاں پر صبر ایوبی رکتا ہے وہیں سے صبر علی آگے بڑھتا ہے۔ امام علی علیہ السلام کا بھی صبر اور چوتھے امام کا بھی صبر وہیں سے آگے بڑھا۔ اس وجہ سے دیکھتے ہیں جہاں انبیاء کے قدم جہاں پر رک جاتے ہیں، آگے نہیں بڑھتے ہیں، یہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ چوتھے امام علیہ السلام کتنا سخت زمانہ تھا، روز روتے تھے، روز گریا کرتے تھے، لوگ آتے تھے، تسلی دیتے تھے، دلاسا دیتے تھے۔ آپ کہتے ہیں کس بات کی تسلی دے رہے ہو، کس بات کا دلاسا دے رہے ہو؟ کوئی اس طرح سے کہتا مولا کب تک روئیں گے، صبر کریں، مصیبت تو آپ پر آتی رہتی ہے، مصائب تو آپ پر آتے رہتے ہیں، امتحان تو آپ کا ہوتا رہتا ہے، قتل ہو گئے آپ کے گھر والے، صبر کریں صبر کریں صبر کریں۔ مختلف جواب چوتھے امام دیتے ہیں، کبھی یہ کہتے ہیں تم نے انصاف نہیں کیا، یعقوب کا ایک بیٹا تھا جو آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، اتنا روئے کہ آنکھوں سے نور چلا گیا، میرے سامنے تو بھرا گھر اجڑ گیا۔ کوئی یہ کہتا مولا صبر کریں، شہادت تو آپ کی میراث ہے، تو چوتھے امام علیہ السلام فرماتے انصاف سے کام نہیں لیا تو نے، بے شک شہادت میری میراث ہے، لیکن ماں اور بہنوں کے سر سے چادروں کا چھننا۔ بعض روایتوں میں آیا کہ چوتھے امام خون کے آنسو روتے تھے، دعا میں آیا، امام زمانہ کے لیے بھی دعا میں آیا ہے کہ آپ خون کے آنسو روتے تھے۔ میں جب سیریا میں سید زینب سلام اللہ علیہ میں زیر تعلیم تھا،
تو کسی نے یہ واقعہ مجھے بتایا تھا مولانا قلب صادق صاحب کے حوالے سے، جو دبئی میں کہ یہ واقعہ ان کے سامنے ہوا۔ اتفاق سے چند سال پہلے، 15 سال پہلے، تقریباً 10-15 سال پہلے جب میں مشہد گیا زیارت کرنے کے لیے، تو ہوٹل خراسان جو مسافر خانہ تھا اس زمانے میں، اس میں میرا قیام ہوا۔ معلوم ہوا کہ مولانا صادق صاحب بھی آئے ہوئے ہیں۔ خیر میں ان سے ملنے کے لیے گیا، یہی تھا کہ ان سے میں اس واقعے کے بارے میں تصدیق کرواؤں کہ یہ واقعہ صحیح یا غلط ہے۔ میں نے واقعہ عرض کیا، کہا بالکل میرے سامنے کا واقعہ ہے۔ آقا صادق حسن صاحب یہ آیت اللہ العظمیٰ آغا محسن الحکیم جو مرجع وقت ہے اپنے زمانے کے، ان کے وکیل تھے اور انگریزی اور اردو میں مترجم بھی تھے وہ۔ کہ میرے سامنے کا یہ واقعہ ہے۔ واقعہ کچھ یہ ہے کہ آقا اپنے دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آغا محسن الحکیم اپنے دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک عرب آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ آقا یہ کچھ روایتیں، ضعیف روایتیں مقتل میں آ گئی ہیں، انہیں یہ لوگ پڑھتے ہیں ذاکرین، تو ہمارے دشمن ہمارا مذاق اڑاتے ہیں۔ کہا پھر کہا کوئی ایسا مقتل ہو جو معتبر ہو، ان ضعیف روایتوں کو ان سے نکال دیا جائے۔ آقا نے پوچھا مثلاً کون سی ضعیف روایتیں جو پڑھی جاتی ہیں، کون سی ضعیف روایتیں؟ کہا مثلاً یہی آیا ہے جو پڑھتے ہیں ذاکری ممبر سے کہ چوتھے امام سید سجاد خون کے آنسو روتے تھے۔ آج تو سائنس نے بھی ثابت کر دیا ہے کہ آنکھوں کے بجائے خون نکل سکتا ہے انسان کی آنکھوں سے۔ پھر آقا نے جب سنا تو خاموش ہو گیا، کافی دیر تک سر جھکائے رہے، پھر جیب میں ہاتھ ڈالا اور رومال نکالا، رومال کو اپنی آنکھوں سے لگایا، اسے دیا۔ اس نے دیکھا تو اس کے اوپر خون کے چھینٹے تھے، رومال پر خون تھا۔ کہ یہ تیرے سوالوں کا جواب ہے۔ 1300 سال کے بعد آج محسن الحکیم تصور کرتا ہے کہ کربلا میں کیا گزری، تو اس کی آنکھوں سے آنسو کے بجائے خون۔ سید سجاد نے تو دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے۔ اجرکم اللہ۔ ایک اور ہے جو واقعہ کربلا کو دیکھتا ہے۔ ہم اور آپ تو اس وقت ہوتے ہیں جب واقعہ کربلا پڑھتے اور سنتے ہیں، مصائب پڑھتے اور سنتے ہیں۔ زمانے کا امام، اسے تو واقعہ کربلا دکھائے جاتے ہیں، یعنی تو منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، وہ صبح و شام دیکھتا ہے اس منظر کو۔ وَلَا أَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا، کربلا والوں میں خون کے آنسو روتا ہوں آپ پر، خون کے آنسو۔ عالم مکاشفہ میں ایک چاہنے والا پوچھتا ہے مولا سے، میرے مولا کس مصیبت پر آپ خون کے آنسو روتے ہیں؟ کیا علی اکبر کی مصیبت آپ کو خون کے آنسو رلاتی؟ کہا نہیں، مصیبت ایسی ہے اگر علی اکبر زندہ ہوتے تو وہ بھی خون کے آنسو روتے۔ کہا مولا کیا قاسم کی مصیبت آپ کو خون کے آنسو رلاتے؟ کہا نہیں، مصیبت ایسی اگر قاسم زندہ ہوتا وہ بھی خون کے آنسو روتا۔ کیوں نہ روتا ہوں خون کے آنسو؟ جب شب عاشور پوچھا تھا چچا کیا اشکیا خیمے میں جا جائیں گے؟ جو اس تصور سے تڑپ جائے اللہ غیرت ہاشمی۔ کہا نہیں، قاسم زندہ ہوتا وہ بھی خون کے آنسو روتا۔ کہا مولا پھر چچا عباس، اس کی مصیبت آپ کو خون کے آنسو رلاتی ہے؟ کہا نہیں، چچا عباس کی مصیبت کو یاد کر کے خون کے آنسو نہیں روتا، مصیبت ایسی ہے اگر چچا ہوتے تو وہ بھی خون کے آنسو روتے۔ کہا علی اصغر کی مصیبت، یہ کہہ کے ایک ایک شہید کی مصیبت کا ذکر کیا، امام منع کرتے رہے، پوری کربلا ختم ہو گئی۔ مولا کس مصیبت پر خون کے آنسو روتے ہیں؟ بتا تو دیجئے۔ کہا ہائے شام کا بازار، ہائے شام کا دربار، یہی وہ مصیبت ہے۔ جب کوئی آتا چوتھے امام کے پاس، مولا سب سے بڑا ظلم آپ پر کہاں ہوا، سب سے بڑی مصیبت کہاں ہوئی؟ کبھی کربلا کو یاد نہیں کیا، کبھی علی اکبر کا زخمی سینہ یاد نہیں کیا، کبھی علی اصغر کا زخمی گلا یاد نہیں کیا، نہ اپنے چچا کے کٹے ہوئے بازو یاد کیے، نہ حسین کا پامال سم اسپا لاشا یاد کیا۔ تڑپ کر کہتے تھے ہائے شام کا بازار، ہائے شام کا دربار۔ یہ حسین کا عزادار ساری زندگی کس طریقے سے عزاداری کی، 34 سال تک، 40 سال تک زندہ رہے۔ سیرت میں ملتا ہے چوتھے امام خود کھانا پکاتے تھے اور عورتوں سے کہتے تھے تم میرے بابا کی عزاداری کرو، خواتین سے کہتے تھے تم میرے بابا کی عزاداری کرو۔
کچھ باتیں ایسی تاریخ میں آ گئی ہیں اگر پہلی نظر میں وہ ایسا لگتا ہے جسے مبالغے سے کام لیا، لیکن جب اس پر علماء تحقیق کرتے ہیں تو کہتے ہیں کوئی مبالغہ نہیں، سب حقیقت ہے۔ بعض تاریخوں میں آیا ہے کہ چوتھے امام اتنا روتے تھے کہ میزاب سے پرنالے سے آنسو پڑتے تھے۔ تو آدمی سوچ سکتا ہے کہ اتنے آنسو کیسے ہو سکتے ہیں کہ میزاب سے بہیں۔ حقیقت یہ ہے چھت کے اوپر وضو کر رہے ہیں، پانی لیا چلو میں، نہ جانے کس کی پیاس یاد آئی، علی اصغر کی پیاس یا سکینہ کی پیاس، بھائی کی پیاس یا بہن کی پیاس یا بابا کی پیاس، کس کی پیاس یاد آئی؟ اس پیاس نے چوتھے امام کو بہت رلایا ہے میرے عزیزوں، سب سے زیادہ جو رلایا ہے پیاس نے رلایا ہے۔ یہی وجہ تھی جب مدینے کی گلیوں میں بازاروں میں آپ جاتے تھے، قصاب کی دکان سے گزر ہوتا تھا تو قصاب جلدی سے کپڑا گوسفند کے سر کے اوپر ڈال دیتا تھا، سید سجاد نہ دیکھنے پائے۔ سید سجاد رکتے تھے، کہتے تھے بھائی کیا ذبح کرنے سے پہلے سے پانی پلایا ہے؟ ہاں مولا ہماری یہ سیرت ہے، پہلے ہم پانی پلاتے ہیں پھر ذبح کرتے ہیں۔ امام طلب کہتے ہیں ہائے میرا بابا پیاسا ذبح کیا گیا، ہائے میرا بابا پیاسا ذبح کیا گیا۔ یہ امام حسین کی پیاس ہے، ہر امام اسے یاد کر کے رویا ہے، طلب کر، زمانے کا امام بھی یاد کر کے رو رہا ہے۔ پہلا مرثیہ یہی پڑھیں گے، الا یحل العالم قتل جدیت شانہ، دنیا والوں میرے جد کو پیاسا ذبح کیا گیا۔ پیاس کو یاد کر رہے ہیں، چوتھے امام رو رہے ہیں، گریا کر رہے ہیں، عزاداری کر رہے ہیں۔ کوئی آتا مولا میرے یہاں شادی ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ آپ میرے یہاں آئیں، کہ جب سے میرا گھر اجڑ گیا میں کسی خوشی کی محفل میں نہیں جاتا۔ میں نہیں سمجھ گیا وہ۔ ایک دن آیا کہ مولا آپ کے بابا کی صف ازا بچھائی ہے، اب تو آئیے گا، کہاں ضرور آؤں گا۔ بنی امیہ کا زمانہ ہے، نام لینا بھی خطرے سے خالی نہیں ہے، خاص لوگوں کو بلایا گیا، امام بھی پہنچ گئے، شروع ہوئی مجلس و مرثیہ شروع ہوا۔ اب تھوڑا تصور کریں ہماری مجلسوں میں عزاداروں کے ذہن میں جب یہ تصور آ جاتا ہے کہ ایک دکھیاری ماں پرسہ لینے کے لیے آئی ہے، اور یہ اگر تصور آ جاتا ہے ینظر من یبکی، جو حسین پر روتا ہے حسین اسے دیکھتے ہیں۔ آج کی مجلس کی خصوصیت ہے میرے عزیزو، شب شہادت ہے نا، حسین کی عزادات کی شب شہادت ہے۔ ہر مجلس میں آپ حسین پر روتے ہیں، آج سید سجاد کا ماتم کرنا، آج آقا حسین کو بیمار امام کا پرسہ دینا۔ جب ہماری مجلس میں تصور آ جاتا ہے زمانہ کا امام یا چاہے جناب سیدہ یا امام حسین ہمیں دیکھتے ہیں تو عزادار بے چین ہو جاتا ہے، آنسو نکل جاتے ہیں۔ جس فرش عزا پر وہ موجود ہو جس نے کربلا اپنی آنکھوں سے دیکھی ہو، جس نے کربلا اپنی آنکھوں سے دیکھی ہو، کسی کو ہوش نہیں رہا۔ جب مجلس ختم ہوئی تو چوتھے امام سامنے نظر نہیں آئے، کہاں چلے گئے؟ تلاش کیا تو امام وہاں نظر آئے جہاں عزاداروں نے جوتیاں اپنی رکھی تھیں، رو رہے تھے، ہائے میرا بابا پیاسا ذبح کیا گیا، ہائے میرا بابا پیاسا ذبح کیا گیا۔ مولا آپ کی یہ جگہ نہیں ہے۔ سید سجاد طلب کر ایک جملہ کہتے ہیں، تو مجھے دیکھ رہا ہے، تو نے صرف مجھے دیکھا، میں تو اپنی دادی فاطمہ زہرا کو دیکھ رہا ہوں، میں تو اپنی دادی فاطمہ زہرا کو دیکھ۔ ہائے سید سجاد، جب تک زندہ رہے امام حسین کی مجلس کرتے رہے، آنسو بہاتے رہے، مگر حسین کا عزادار دنیا سے گزر گیا۔ بہت سی باتوں سے بعد میں پردہ اٹھا، آپ کی شہادت کے بعد پتہ چلا مدینے کے غربا کو، مدینے کے فقراء کو کہ کون کھانا پہنچاتا تھا، کون غلہ پہنچاتا تھا۔ پانچوں امام نے جب غسل دیا تو آپ کے پشت کے اوپر کچھ نشان تھے، نشان تو پورے جسم میں تھے، گلے میں توق خاردار کا نشان تھا، ہاتھوں میں ہتھکڑیوں کا نشان تھا، پیروں میں بیڑیوں کا نشان تھا، لیکن پشت کے اوپر کچھ عجیب و غریب نشان تھے۔ پوچھا کسی نے مولا یہ کیسے نشان تھے؟ کہ رات کے اندھیرے میں روٹیاں اپنے پشت کے اوپر اور غریبوں تک پہنچاتے تھے۔ حسین کا یہ عزادار دنیا سے گزر گیا، غسل دیا گیا، کفن دیا گیا۔ عزیزو میں نے کسی تاریخ میں نہیں دیکھا، لیکن میرا تصور کہہ رہا ہے جب غسل کا پانی جسم اطہر پر پڑا ہوگا تو جب نہیں سید سجاد کی روح تڑپی ہو، کربلا کا رخ کیا ہو، آواز دیو بابا یہ بیٹا شرمندہ ہے، بابا آپ کو غسل نہ مل سکا، مجھے غسل دیا جا رہا ہے۔ اجرکم اللہ کہا جاتا مدینے میں بڑی شان سے سید سجاد کا جنازہ اٹھا،
بڑی شان سے جنازہ اٹھا، جنت البقیع کی طرف لایا گیا۔ سید سجاد کی روح طلب کر آواز دے رہی ہوگی، بابا تمہارا جنازہ تو کربلا کی زمین پر پڑا رہا، لیکن بابا میرا جنازہ بڑی شان سے اٹھا۔ آئے بقیع میں سید سجاد کو دفن کر دیا گیا۔ بس آخری جملے عزادارو، اللہ نے مظلومیت سید سجاد، مولا حسین کل مظلوم تھے لیکن آج نہیں، آج کربلا آباد ہے۔ دنیا کے کونوں کونے سے زائرین حسین کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں۔ ہائے مظلومیت سید سجاد، جنت البقیع ویران ہے، آپ اندھیرے میں مجلس سن رہے ہیں، بقیع کا اندھیرا یاد کیجئے، ایک ٹوٹی ہوئی قبر ہے، شاید زمانے کا امام اس ٹوٹی ہوئی قبر پر کھڑا ہو کے آنسو بہا رہا۔ مجھے نہیں پتا میں کیا کہوں، میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں، مولا ہم گناہگاروں کو معاف کرے۔ اے مولا ہم زندہ ہیں مگر بقیع میں اندھیرا ہے، آپ کی قبر ویران ہے۔ اے مولا اپنے چاہنے والوں کے لیے دعا کرے کہ قیام ہو، بقیع آباد ہو، ہم ایسے بقیع جائیں جیسے کربلا اور نجف جاتے ہیں۔